غزہ میں اس وقت قیامت کا منظر ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل صفاقی کی تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے شمالی غزہ کے الاہلی عرب اسپتال پر فضائی حملہ کر کے 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسپتال میں بڑی تعداد میں زخمی اور پناہ لینے والے عام شہری موجود تھے، جنہیں صہیونی فضائیہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس گھناؤنے واقعے پر دنیا بھر نے اسرائیل کی مذمت شروع کی تو اسرائیل نے بڑی ڈھٹائی سے اپنے جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ الاہلی ہسپتال پر اس نے حملہ نہیں کیا، بلکہ اسپتال غزہ سے ہی داغے گئے راکٹ کا نشانہ بنا۔ لیکن جب ہم نے اس ہولناک واقعے کی تحقیق کی تو یہ سامنے آیا کہ جب غزہ میں اسپتال کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایڈوائزر حنانیہ نفتالی نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ اسرائیلی ایئر فورس نے غزہ کے اسپتال میں حماس کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن بعد ازاں وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایڈوائزر اپنے اس اعتراف جرم سے مکر گیا اور اپنی پہلی ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ غزہ کے اسپتال پر حملہ اسرائیل نے نہیں کیا۔ دوسری جانب روس نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کو جرم اور غیر انسانی فعل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اس حملے میں ملوث نہیں ہے تو اسے سیٹلائٹ تصاویر لازمی جاری کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ اب تک غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں بڑی تعداد میں معصوم بچے اور خواتین شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج اسرائیل کے دورے پر پہنچے، جبکہ اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی نے امریکی صدر سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار بڑھ رہا ہے۔ بیروت میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے امریکی سفارت خانے کے باہر آگ لگا دی، جبکہ مظاہرین نے بیروت میں اقوام متحدہ کی عمارت میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ استنبول میں مظاہرین نے اسرائیلی قونصل خانے کو آگ لگا دی، جبکہ انقرہ میں بھی ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ آہستہ آہستہ مزید علاقوں تک پھیل رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر غزہ میں اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم بند نہ ہوئے تو مزاحمتی فورس اگلے چند گھنٹوں میں پیشگی کارروائی کر سکتی ہے۔ مزاحمتی محاذ یا فورس ایک اتحاد ہے جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے، جو لبنان کا طاقتور گروہ اور اسے ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل غزہ میں اسپتالوں کے ساتھ ریسکیو اداروں کو بھی مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ WHO نے غزہ میں صحت کے 41 مراکز پر حملوں کی تصدیق کی ہے۔ امدادی ٹیمیں ناکافی ہونے کے باعث شہری ہاتھوں سے ملبہ کھود کھود کر لاشوں اور زخمیوں کو نکال رہے ہیں۔ غزہ کو خوراک، بجلی، پانی اور ایندھن کی فراہمی بدستور معطل ہے۔ ایندھن ختم ہونے سے ہسپتال بند ہونے لگے ہیں، لاشیں رکھنے کی جگہ ختم ہو چکی ہے، زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں، جس کے باعث زخمی فلسطینی سسک کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تاہم افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بربریت کے باوجود امریکہ اور مغربی ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور مسلم امہ مذمت سے آگے نہیں بڑھ پا رہی۔